بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنس اسلامک ٹی وی۔ آج کی ویڈیو زمانے کے اعتبار سے بھی ہے، اور چونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرز زندگی جو ہے وہ ہماری خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، اور تمام طبقے کی نسواں کے لیے مشعل راہ ہے، اور ایک مثالی زندگی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ تو آج ہم حضرت فاطمہ کا بحیثیت بہو گھر میں رہنا پیش کر رہے ہیں، اور چونکہ ساس بھی فاطمہ بنت اسد ہیں اور وہ زندہ تھیں جب آپ کی شادی ہوئی، تو اس وقت آپ کا رویہ اپنی ساس کے ساتھ کیسا تھا اور ساس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا۔ آپ کے تعلقات بہت ہی آپس میں انتہائی بہترین اور اعلیٰ قسم کے تعلقات تھے ساس اور بہو کے۔ اکثر و بیشتر کبھی بھی کوئی بھی بات ہوتی تو باہم آپس میں بات چیت کر کے اس کو حل کر لیا جاتا تھا، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی فساد کے۔ کبھی ایک دوسرے سے حسد نہیں ہوا، کبھی ایک دوسرے سے دل نہیں بھرا، اور ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی کشیدگی کو ہوا نہیں دی، اور کبھی بھی جو ہے وہ ذہن میں ایک لڑائی کی نیت تک جناب فاطمہ نے نہیں کی، اور نہ ہی فاطمہ بنت اسد نے کوئی ایسی بات کی کہ جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوں۔ البتہ میں اس مقام پہ اپنے ماں بہنوں کے لیے یہ جملہ بھی عرض کروں کہ اگر کام کو تقسیم کر لیا جائے، یعنی امور کو، جو گھریلو امور ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر لیا جائے، یہ بھی ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ فاطمہ بنت اسد کے سپرد جو کام تھے، یعنی ساس کے سپرد جو کام تھے اور جو کام کیا کرتی تھی حضرت علی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، بہت بڑا مقام ہے نا بی بی کا۔ زہرا کے علی کی والدہ ماجدہ ہیں، حضرت ابو طالب کی زوجہ ہیں، ان کا مقام بھی بلند ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فاطمہ بنت محمد ہیں، تو فاطمہ بنت محمد کا مقام ان سے زیادہ اس حیثیت سے بلند ہے کہ وہ رسول کی بھی بیٹی ہیں، معصومہ بھی ہیں، اور خود ان پہ آیات قرآن جو ہے وہ گواہ ہیں ان کی۔ تو اس وجہ سے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم اس وقت جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ بحیثیت ساس اور بہو کے حوالے سے، فقط گھریلو معاشرتی حوالے سے، جو اپنے گھر کے اندر ساس اور بہو کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آپس میں رہا کرتی تھی، اس عنوان سے بات ہو رہی ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد کے سپرد جو تھا وہ عزیز و اقارب کی ملاقات، جو بھی عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں ان سے میل ملاقات، بات چیت اور مسائل جو بھی ایک دوسرے سے ڈسکشن ہوتی تھی وہ جناب فاطمہ بنت اسد کیا کرتی تھی۔ مثلا شادی کی محافل میں جانا، یا کسی کے ہاں ماتمداری ہو جائے، مطلب فوتگی ہو جائے، غمی کے اندر شرکت وغیرہ، یہ سارے امور جناب فاطمہ بنت اسد کے ذمہ تھے، اور وہ یہ امور سارے انجام دیتی تھیں۔ اور جو امور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذمہ تھے وہ گھر کے کام کاج تھے۔ اس لیے خواتین کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ پہ واجب نہیں ہے، لیکن واجب تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کیے، سارے امور، سارے کام، گھر کے کام کاج جتنے بھی تھے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے ذمہ تھے، جس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے گھر کے امور، مثلا چکی پیسنا حضرت فاطمہ کے ذمہ تھا، روٹی پکانا وغیرہ حضرت فاطمہ کے ذمہ تھا۔ اس لیے تاریخ میں کہیں بھی
ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ جو ہے وہ ان دونوں کے اندر کوئی لڑائی ہوئی ہو، کوئی جھگڑا ہوا ہو، کوئی فساد ہوا. تاریخ میں ہلکا سا سراغ بھی نہیں ملتا. لیکن میں عجیب بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی فاطمہ زہرا کی مثال کرو، ہماری شادیاں جب ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ، کثرت تو ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنے اپنے مکتبہ فکر میں کرتے ہیں شادیاں. شیعہ حضرات شیعوں میں کرتے ہیں، سنی سنیوں میں کرتے ہیں. لیکن بہرحال کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ لڑکی جو ہے اہل سنت کے یہاں شادی ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کی لڑکیاں شیعوں کے اندر شادی شدہ ہو کے آتی ہیں. یہ بھی سلسلہ ہے. لیکن چلو وہاں تو کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ کوئی کشیدگی نظر آئے. لیکن افسوس تو اس مقام کا ہے کہ مثال کے طور پہ دونوں ایسی ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا آئیڈیل مانتی ہیں اور ان کی مجالس سنتی ہیں اور ان کے مصائب سنتی ہیں، ان کے فضائل سنتی ہیں اور ان کی یہ جو سوانح حیات ہے وہ سنتی ہیں اور کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری. ساس بھی حضرت فاطمہ کی ماننے والی اور بہو بھی حضرت فاطمہ کی ماننے والی، اور پھر گھر میں ان کے درمیان انا ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، اکڑ پن ہو، ضد بازی ہو، تو یہ نہ ساس کو زیب دیتا ہے اور نہ ہی بہو کو زیب دیتا ہے. ساس اپنی ذمہ داری کو نبھائے، بہو اپنی ذمہ داری کو نبھائے، ایک دوسرے سے حسد و بغض نہ رکھے. ظاہر ہے کہ شوہر کا بھی کام ہے کہ جو بیوی کا مقام ہے وہ بیوی کا مقام بیوی کو دے، اور جو ماں کا مقام ہے وہ ماں کا مقام وہ دے کہ یہ میری ماں ہے، اس کا مقام یہ ہے، یہ میری بیوی ہے، اس کا مقام یہ ہے. تو اگر جو مقام والدہ کا ہے اگر وہ پورا کر رہا ہو وہ بندہ، تو اس کی بیوی کو حسد و بغض نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر جو مقام بیوی کا ہے، جو حقوق بیوی کے ہیں اور شوہر پورے کر رہا ہے، تو پھر وہ جو ساس ہے وہ اس اپنی بہو سے حسد نہ کرے، بغض نہ کرے، کیونکہ وہ مرد بیچارہ اپنا فرض منصبی نبھا رہا ہے. اور فرض منصبی نبھاتے نبھاتے وہ بیچارہ کبھی ماں کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی بیوی کا شکار ہو جاتا ہے. ماں کو زیادہ فوقیت دے تو بیوی ناراض، بیوی کو زیادہ فوقیت دے تو ماں ناراض. اب کہاں جائے، کیا کرے؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہاں حضرت فاطمہ کی زندگی کا یہ پہلو روشن ہے اور واضح ہے کہ بحیثیت بہو انہوں نے کیا کیا، اور فاطمہ بنت اسد کا بحیثیت ساس ہونا یہ پہلو واضح ہے کہ انہوں نے کس طرح کردار ادا کیا. اور وہ مرد جو دونوں کے درمیان پیش رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو علی کی زندگی کہ علی کس طرح سے پیش آتے تھے گھر میں ماں کے ساتھ، علی کس طرح پیش آتے تھے فاطمہ زہرا کے ساتھ، بیوی کے حقوق بیوی کو دیے، ماں کے حقوق ماں کو دیے. بس اس پہ ماں بھی راضی رہے اور اس پہ جناب اس کی اہلیہ بھی راضی رہے. اگر یہ رضاعت اللہ کے لیے ہوگی تو انشاءاللہ دونوں کو جو ہے وہ راحت ہوگا، سکون ہوگا اور آخرت میں اجر عظیم عنایت ہوگا. تو یہی ہونا چاہیے. اسی قسم کی چیزیں بیان ہونی چاہیے، لوگوں تک پہنچانی چاہیے، مجالس کے اندر بیان ہونا چاہیے اور دیگر محفلوں میں بیان ہونا چاہیے، گھروں کے اندر بیان ہونا چاہیے. یہ ہمارے گھروں سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی تو اس لیے ان بیویوں کا قصور نہیں ہے، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں، ان بیویوں کو کسی نے سکھایا ہی نہیں، ان بیویوں کی کسی نے تربیت ہی نہیں کی کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ رہنا ہے. ان کو کیا مطلب کہ ہر کوئی مختلف چیزیں تو پڑھا کے بھیج دیتا ہے لیکن دین کی بات بتا کے کوئی نہیں بھیجتا. اس ماں ساس کو آ کے لوگ جو ہے کان تو بھرتے ہیں لیکن ان کو کوئی اچھے دینی بات بتانے کے لیے کوئی خاتون جو ہے نہیں آتی کہ تم اپنی بہو کے ساتھ یہ رویہ رکھو جیسا فاطمہ بنت اسد نے رکھا. اور اس کو بھی یعنی بہو کو بھی کان بھرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے کان بھرے جاتے ہیں ساس کے خلاف، اور یہاں تک کہ اتنی بدبخت عورت ہے کہ وہ ساس کے خلاف بھی ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف بھی ہو جاتی ہے.
لیکن کوئی ایسا بھی ہو جو اس کو آ کے بتائے کہ بی بی تم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہو، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے جیسا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار اپنے گھر میں تھا، اور جیسا سلوک وہ اپنی ساس کے ساتھ کرتی تھی ویسا سلوک کرو۔ کیا کبھی کسی ماں نے، کسی باپ نے، کسی بھائی نے، کسی بھائی نے اپنی بہن کو یہ کہہ کے بھیجا؟ کبھی کسی ماں نے کبھی اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے بھیجا؟ کسی باپ نے کیا اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے بھیجا کہ تم اس گھر میں جا رہی ہو تمہارا کردار فاطمی ہونا چاہیے، تمہارا رہن سہن فاطمی ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو فاطمی ہونی چاہیے، تمہارا دیکھنا فاطمی ہونا چاہیے، تمہارا اٹھنا فاطمی ہونا چاہیے، تمہارا بیٹھنا فاطمی ہونا چاہیے، تمہارا لباس فاطمی ہونا چاہیے، حتیٰ کہ زندگی کے سارے امور فاطمی ہونا چاہیے۔ ہر پہلو واضح ہے جناب سیدہ کا، لہذا اپنی بیٹیوں کو یہ پڑھا کے بھیجے، یہ کہیں۔ اور دوسری طرف وہ جو ساس صاحبہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ فاطمہ بنت اسد کا کیا کردار تھا، وہ کس طرح سے پیش آتی تھی جناب سیدہ سے، پیار سے، محبت سے، بڑے دل جوئی، بڑی قربت اور بھام رضامندی سے سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا تھا۔ اس لیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی مغرب کی تہذیب ثقافت، کبھی ہندوؤں کی تہذیب ثقافت، کبھی یہودیوں کی تہذیب ثقافت، کبھی کس کی کبھی کس کی۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ مجلسوں میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم سیرت ایام فاطمی ہے نا، کتنی مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، عشرے ہو رہے ہیں، خمسے ہو رہے ہیں، 6 روزہ مجالس ہو رہی ہیں، لیکن مجالس میں یہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے، بتانا چاہیے، یہ آواز کانوں تک بار بار جانی چاہیے۔ انسان بھول جاتا ہے، نسیان منسیہ ہے، بھلا جاتا ہے، اس کو بار بار یاد کراتے رہنا چاہیے تاکہ اسے یاد رہے۔ شوہر علی کی سیرت پہ عمل کرے، بیوی فاطمہ زہرا کی سیرت پہ عمل کرے، اور ساس فاطمہ بنت اسد کی سیرت پہ عمل کرے، دیکھیں پھر آپ کا گھر جنت بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ یاد رکھیں جس گھر میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، اور ہر وقت ایک دوسرے کو کوسنا ہو، تانا ہو، تشویح ہو، گانا ہو، بجانا ہو، اور گندگی اور غلاظت کی باتیں ہوں، تو وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ اللہ کے فرشتے وہاں آتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے وہاں آتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے فرشتے وہاں آتے ہیں جہاں تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ کے فرشتے وہاں آتے ہیں کہ جہاں مائیں اگر بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں تو وضو کر کے پلاتی ہیں، اللہ کے فرشتے وہاں آتی ہیں کہ جہاں خاتون اگر باورچی خانے میں جاتی ہے کچن میں تو ہر چیز کو بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ لگاتی ہیں، اور بسم اللہ پڑھ کر ہر چیز کو بناتی ہیں، اور روٹی بھی بناتی ہیں تو وضو کر کے، تو پھر اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس گھر پر اور اس کے رہنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ عزیزو یہ زندگی ہے، یہ ہم پتہ نہیں کس زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کس زندگی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے دنیا ہے، لیکن دنیا سے اتنا لو جتنی تمہاری ضرورت ہے، دنیا سے اتنا پیار کرو جتنی دنیا وفادار ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی دین کو مت بیچنا دنیا کے درہم و دینار لے کر، اور یہ بہت ہی سستا سودا ہے، گھٹیا سودا ہے، پست سودا ہے۔ ہمیشہ علی والوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی سودا کریں تو ان کا سودا جنت سے کم کا سودا نہ ہو، اور جنت دینے والا یہ گھرانہ ہے، اس گھرانے سے پیار کرو، محبت کرو، اور اس کے بتائے ہوئے تمام امور سمجھائے ہوئے اور ان کی بتائی ہوئی احادیث فرامین پہ مکمل عمل کرو۔ پھر دیکھو مرنے کے بعد تمہارے ساتھ فرشتے پیر بھائیوں جیسا سلوک کریں گے۔ بس فاطمہ زہرا کو ایسے مانو کہ جیسے حضرت سلمان مانتے تھے، جیسے حضرت ابو ذر مانتے تھے، اور علی کے دیگر جو مخلص صحابہ کرام، حضرت عمار یاسر جیسی شخصیت، اور حضرت سلمان جیسی، مقداد جیسی، بودر جیسی ہیں، اس قسم کی شخصیات، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شخصیات
جو کہ اس گھرانے سے وابستہ تھی، تو ہم ہر اس کا احترام کرتے ہیں جس نے اس گھرانے کا احترام کیا ہے، جس نے فاطمہ کا حیا کیا ہے، اس پہ ہمارا سلام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگیوں کو ڈھالیں ایسے سانچے میں جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا ہے، انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔